شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں جلوہ افروز تمام علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں، آج کے اس عظیم رات کے عنوان سے حضرت مفتی صاحب نے تفصیلی گفتگو ہمارے سامنے کر دی۔ خاص طور پر ہمیں بتا دیا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، اور آج کی رات ہی نہیں، حضرت مفتی صاحب گاہے بگاہے موقع بموقع آپ لوگوں کے بیچ میں دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس علاقے میں اتنا عظیم الشان ادارے کا قیام ہے جہاں ہر جمعہ دین کی باتیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ ضروری تو یہ ہے کہ ہم سب اس پر عمل پیرا ہوں۔ قرآن کریم کی جو چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ دیکھیے پہلی آیت ہے والعصر، جس میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کو اپنی بات کہنے کے لیے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں جہاں قرآن مقدس میں قسم کھائی گئی وہ اس لیے کھائی گئی تاکہ اللہ آگے آنے والی بات کی اہمیت ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا زمانے کی قسم، سنو، ان الانسان لفی خسر، پوری دنیا کے تمام انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں۔ تمام انسان نقصان میں ہیں، مگر جن لوگوں نے 4 کام کر لیے وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، اور وہ 4 کام اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمائے۔ پہلی بات فرمائی الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب مسلمان اور ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے، اور اللہ ہماری زندگی کو ایسی بنا دے کہ موت تک ہم اپنے ایمان کو محفوظ طریقے سے لے کر اللہ کے دربار میں حاضر۔ چنانچہ ایمان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ دوسری چیز اللہ نے ارشاد فرمائی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن لوگوں نے نیک اعمال کیے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے، ہماری عبادت کا مقصد، ہمیں پیدا کرنے کا مقصد، ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتوں کی تعداد موجود ہے، پھر بھی انسان اور جناتوں کو پیدا کیا۔ چنانچہ ایک روایت ہے، حضرت مفتی صاحب موجود ہیں، حدیث قدسی ہے جس میں اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کنتُ کنزا مخفیہ، اللہ فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے خود یہ پسند کیا کہ میری پہچان ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے پسند کیا کہ میری پہچان ہو، لوگ مجھے پہچانیں۔ فخلقت الخلق، چنانچہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا۔
اللہ نے ہم سب کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم پوری دنیا میں لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائیں۔ یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ نیک اعمال کرو۔ قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ تم کوئی چھوٹی موٹی امت نہیں ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام ہے دنیا میں لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ صرف خود عبادت کر لیے، خود اچھے کام کر لیے، یہ بھی ہماری زندگی کا مقصد نہیں۔ آگے کی آیت میں آپ پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی ایک دوسروں کو وصیت کرے، نصیحت کرے۔ حق بات پہ خود عمل کر لیا اتنا کافی نہیں، آپ کو تو خود حق بات پر عمل کرنا ہے، حق بات لوگوں کو بتانی ہے، ساتھ ساتھ ایک دوسروں کو وصیت کرنی ہے حق بات کی۔ اور جب آپ حق کے راستے پر چلیں گے، ایک دوسروں کو حق کی باتیں بتائیں گے، تو شاید آپ کو تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، تو فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تب آپ خود صبر بھی کریں گے آنے والی مصیبتوں پر اور دوسروں کو صبر کی تلقین کریں گے۔ یہ چھوٹی سی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا بہت بڑا مقصد سمجھا دیا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حضرت مفتی صاحب نے آپ کے سامنے یہ بات بھی بتائی کہ یہ عظیم رات جب بھی ہمارے بیچ میں آتی ہے تو ہمیں کھینچ کر عبادت کی طرف لے آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، مفتی صاحب نے یہ بات بھی بتائی کہ پچھلے سال ہمارے بیچ میں ایسے کتنے لوگ موجود تھے جو آج اس عظیم رات میں موجود نہیں، اور ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آئندہ کی شب برات ہم میں سے کسی کو نصیب ہوگی، کس کو نہیں ہوگی۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی زندگی کی قدردانی کرے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، ہر وقت کو اللہ کی عبادت میں لگائے۔ چنانچہ روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ ان نعمتوں کو لے کر غفلت میں پڑے ہوئے، کیونکہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں ہمیں محنت نہیں پڑی، اللہ نے بغیر مانگے وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، شاید اسی لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اور وہ ہے الصحہ والفراغ، یعنی تندرستی اور فرصت۔ تندرستی ہمارے پاس موجود ہے، اسی لیے شاید ہمیں تندرستی کی قدر نہیں۔ نعمت کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب نعمت ہمارے پاس سے چلی جاتی ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سے جا کے پوچھئے کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے فرصت، جو لوگ مشغول رہتے ہیں، چاہنے کے باوجود نماز نہیں پڑھ سکتے، غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، انہیں پوچھئے کہ فرصت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ نعمتیں دو، تندرستی اور فرصت، اللہ کے عظیم نعمتیں ہیں، اس کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے۔ پھر ایک اور اہم اور ضروری بات کہ اللہ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب تک بندہ اپنے مقصد کو یاد رکھتا ہے، سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کو اس مقصد کے مطابق گزارتا ہے، اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ جس دن انسان اپنی ذمہ داری کو بھول گیا، وہ بھول گیا کہ اللہ نے مجھے کس لیے پیدا کیا ہے، سمجھو اس دن ریورس والے دن شروع ہو جاتے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو بھی لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں باقی رکھتے ہیں۔ آپ سب کسان ہیں، کھیتی کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں
کہ جس وقت کھیت میں پانی پلایا جاتا ہے کھیت کو اور پانی کیاریوں کی شکل میں چلتا ہے تو جو کوڑا کرکٹ کچرا ہوتا ہے وہ سائیڈ میں ہو جاتا ہے اور پانی نالیوں میں آگے چلتا رہتا ہے۔ تو پانی کھیت کے لیے نفع بخش ہے تو وہ پورے کھیت میں پھیل جاتا ہے، کچرا نفع بخش نہیں ہے، پانی خود اس کو سائیڈ میں کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہتا ہے، وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور جو کوڑا کرکٹ ہو جاتا ہے وہ جاگ کی شکل میں سائیڈ میں ہو جاتا ہے۔ ہمیں وہ پانی بننا ہے، وہ نفع بخش شے بننا ہے کہ تاکہ ہم دنیا میں لوگوں کو نفع پہنچا سکیں، ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، نہ کہ ہماری ذات سے لوگوں کو بھی نقصان پہنچے۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کنتم خیر امہ، تم تو بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ پھر دوسری اہم اور ضروری بات حضرت مفتی صاحب نے بتائی وہ یہ کہ یہ توبہ کی رات ہے۔ صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کہ منزل پر واپس آ گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے۔ مثال کے لیے سمجھاتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہو جائیں گے اور اگر تم ندامت شرمندگی کے 2 آنسو لے کے اس کے دربار میں آؤ گے، اللہ کی طرف مغفرت آپ کا انتظار کرنے کے لیے تیار کھڑی۔ فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کوئی دنیا کا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گنہگار نہیں ہوں، ہر انسان گنہگار ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون المستغفرون، لیکن بہترین گنہگار وہ ہیں کہ جو توبہ کرتے ہو اور استغفار کرتے ہو۔ توبہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ معصوم تھے، بخشے بخشائے تھے، لیکن پھر بھی دین میں 100 مرتبہ آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جیسے عظیم شخصیت جس کے لیے یہ عالم سجایا گیا ہو، جب وہ دین میں 100 مرتبہ استغفار کا معمول ہو تو ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی رحمت دیکھیے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ نزاع کی حالت نہ ہو جائے، غرغرے کی حالت نہ ہو جائے۔ موت سے پہلے جو گرگرے کی حالت ہوتی ہے، جس وقت جان جسم سے نکالی جاتی ہے، اس وقت تک اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ کی رحمت اور کرم کو دیکھیے میرے بھائی، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ پوری رات اپنے ہاتھ کو پھیلا کر رکھتا ہے تاکہ دین کا گنہگار بندہ آ کر توبہ کرے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اللہ پورا دین اپنا ہاتھ پھیلا کر رکھتا ہے تاکہ رات کا گنہگار بندہ آ کر میرے دربار میں توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ دیکھیے روایت میں فرمایا گیا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ آفتاب یہاں سے نکلنے کی بجائے یہاں سے نکلنا شروع ہو جائے۔ وہ قیامت کے منظر کی بات، یعنی اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا جب انسان گناہ کرتے 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 اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب اسے ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے اور وہ اللہ کے دربار میں آتا ہے تو اس کو روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز سے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ اگر ایک بالشت ہماری طرف بڑھتا ہے تو اللہ 2 بالشتیں اس کی طرف بڑھتے ہیں، بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتے ہیں۔ آگے فرمایا بندہ اللہ کی طرف
چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہے، اس کو سینے سے لگا دیتا ہے، پھر وہ اللہ کا کان بن جاتا ہے، اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے رحمتیں ہمیشہ برستی رہتی ہیں، کمی ہم میں ہے کہ اللہ کی اس رحمت کو ہم اپنی آغوش میں لیتے نہیں۔ اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ عظیم رات ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے یہ بات بھی بتائی کہ عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں رکھا، اس لیے کہ ہمارا دین دین محمدی ہے، آسان ترین دین ہے۔ اس سے پہلے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کی شکل میں ایک دین اتارا گیا جس میں کافی سختیاں تھیں۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کی شکل میں ایک اور دین اتارا گیا جس میں بڑی سہولیات تھی، لیکن یہ دین محمدی ہے جو اعتدال والا دین ہے، بیچ والا دین ہے، جس میں نہ زیادہ سختیاں ہیں نہ زیادہ چھوٹ چھاٹ۔ حضرت مفتی صاحب نے بتایا کہ عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں، سب سے کم درجہ بھی حضرت مفتی صاحب نے بتا دیا آپ کو کہ اگر آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا تو مغرب کی نماز تو آپ باجماعت پڑھے ہیں، عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیجئے، اللہ کا نام لے کر سو جائیے، صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیجئے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کی پوری رات اللہ کے دربار میں عبادت میں لکھی جائے گی۔ عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، ہاں اگر اللہ آپ کو توفیق دیتے ہیں اور آپ اللہ کی توفیق کو لوٹنا چاہتے ہیں تو آئیے مسجد میں صلاۃ التسبیح پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، گھر پر بیٹھ کر تسبیح فاطمی پڑھ لیجئے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک ایک سبحان اللہ، نہ معلوم اللہ کی کتنی نعمتیں لے کر ہمارے گھر میں آئے گی۔ ہمیں اپنے کاروبار سے شکایت ہے، ہمیں اپنی روزی روٹی سے شکایت ہے، اناج گلے سے شکایت ہے کہ بڑی محنت کرتے ہیں لیکن برکتیں نہیں ہوتی۔ شاید ہماری محنتوں میں کمی رہتی نہ رہتی ہو، اللہ کے ساتھ کنیکشن میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، اس وجہ سے ہمیں اپنی زندگی سے شکایت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ سے کنیکشن کو مضبوط کیجئے، اور اس کنیکشن کو مضبوط کرنے کے لیے یہ عظیم رات ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس دن اپنی ذات کو پہچاننے والے ہو گئے، اس وقت ہمیں اپنی زندگی اور اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ جب انسان اپنی ذات کو پہچاننے والا ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت مسلح دھار برسنا شروع ہو جاتی۔ گزشتہ کل کے پروگرام میں حضرت مفتی صاحب نے قرآن کریم کے 26ویں پارے سورہ محمد کی آخری آیت وہاں کے سامعین کو پڑھ کر سنائی، اور اس آیت کا مطلب بہت اچھے انداز میں مختصر وقت میں حضرت مفتی صاحب نے بیان کر دیا۔ آیت ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ جیسے قرآن کی جیسے عظیم خدمت کے لیے اللہ نے ہم سب کو جو قبول کیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے۔ جس دن ہم نے اس نعمت کی قدردانی نہیں کی، اس دن یاد رکھیے قرآن کا اعلان ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا، جس دن آپ لوگ روگردانی کرو گے، منہ پھیر دو گے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہارے علاوہ کوئی دوسری قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری جیسی نہیں ہوگی، تم سے اچھی ہوگی۔ آج ہم حکومت کا رونا روتے ہیں کہ حکومت میں ایسے ایسے لوگ آ گئے کہ جنہوں نے ہماری بعض عبادتوں پر پابندیاں لگا دی، بعض اسلامی طریقوں پر پابندیاں لگا دی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تاریخ کو، اگر آپ پڑھیں گے، جب بھی قوم بے راہ روی کی شکار ہوئی ہے، غلط راستے کی شکار ہوئی ہے، قوم جب بھی صراط مستقیم سے ہٹی ہے، اللہ نے اس کو جھٹکا دینے کے لیے کہیں نہ کہیں ظالم حکمراں کو ان کے اوپر مسلط کیا۔
اور ہاں جب بھی قوم سنبھل گئی، وہ دوسرے راستے سے نکل کر صراط مستقیم پر آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوبارہ عزت اور مرتبے کے ساتھ اقتدار کے اوپر بٹھایا۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ ہماری کمی یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ ہمیں صراط مستقیم پر آنے کی ضرورت ہے، اور اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیوں کیا ہے۔ کیونکہ یہ تو 60-70 سال کی زندگی ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ اللہ کا انکار کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں، ناستک لوگ۔ محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والے بھی ہیں، قرآن کا انکار، اسلام کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن موت کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا۔ کیوں؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے، اس کو گزار کر اصل زندگی جو قیامت اور آنکھیں بند ہونے کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس زندگی میں اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ تو اس زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ بہت اچھی اور بہترین مثال سے حضرت مفتی صاحب نے آپ کو سمجھایا کہ ایک موبائل ہے، اس موبائل کو ایک دوسرے سے کنیکشن کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس موبائل سے ہم ویڈیو دیکھنے کا کام کرتے ہیں، گیم کھیلنے کا کام کرتے ہیں، اور کیلکولیشن کا کام کرتے ہیں۔ چاہے ہم کسی بھی کام میں مشغول ہو، لیکن اگر کوئی ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، یہی موبائل فون اپنے تمام کام چھوڑ کے کنیکشن کے کام کو پہلے کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو بھولنا نہیں چاہیے۔ آپ سمندر میں سفر کرتے ہیں، تالابوں میں سفر کرتے ہیں کشتی میں بیٹھ کر، تو کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن کب تک؟ جب تک یہ پانی کشتی کے باہر ہے تب تک یہ کشتی اور آپ سب محفوظ ہیں، لیکن یہ پانی جب کشتی کے اندر آ گیا تو یہ کشتی بھی ڈوبے گی، آپ کو بھی لے ڈوبے گی۔ تو یہ دنیا ہماری ضرورت کے لیے ہے۔ اس دنیا کو ہمیں کمانا ہے، لیکن دل میں بٹھا کے نہیں رکھنا ہے۔ جس دن یہ دل میں سما گئی، اس دن ہم اور یہ دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس عظیم رات میں ہمیں اپنے پیدائش کے اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور زندگی کو دوبارہ نئے انداز میں شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس تو بہترین موقع ہے۔ اتنا عظیم الشان مدرسہ آپ کے پاس موجود ہے۔ ہماری جو بھی زندگی غفلت کے ساتھ گزری، آئیے مفتی صاحب کے پاس اور کہیے کہ جو زندگی غفلت کے ساتھ گزری ہے، زندگی میں کم از کم کوئی بھی قرآن نہیں سیکھ پائے، آپ ہمیں قرآن سکھا دیجیے۔ یہاں قرہ حضرات موجود ہیں، حفاظ حضرات موجود ہیں، وہ آپ کو قرآن صحیح کرائیں گے، وہ آپ کو کم از کم اتنا قرآن سکھائیں گے کہ جس سے آپ کی نماز درست ہو جائے۔ مفتی صاحب موجود ہیں، ان کے پاس پوری ٹیم موجود ہیں، وہ آپ کی نماز درست کرائے گی۔ آپ کے معاملات درست کیجئے۔ ہمارے لین دین کے جو معاملات ہیں اس میں بھی ہم 0/سناٹا ہے۔ آئیے حضرت مفتی صاحب کے پاس اور معلوم کیجئے یہ مدرسہ ہے کس کے لیے؟ اسی کے لیے تو ہے تاکہ اس پورے علاقے میں اور اس کے واسطے سے پورے عالم میں دین کی باغ و بہار ہو، دین پھیلے، لوگ سیکھنے کے لیے آئیں دین۔ اپنے معاملات کو یہاں آ کر درست کیجئے، اپنے معاشراتی زندگی، آپس کے لین دین کی زندگی، رشتہ دار والی زندگی، ان تمام زندگی کو یہاں آ کر درست کیجیے۔ اگر مدرسے جیسی عظیم عمارت اور اتنا عظیم مدرسہ ہمارے پاس موجود ہو، پھر بھی ہم غفلت کی زندگی گزارے، مدرسے سے اپنے تعلقات کو مضبوط نہ کرے، تو یہ ہم سب کی سب سے بڑی کوتاہی ہو۔ لہٰذا میرے بھائیوں، مدرسے سے اپنے تعلقات کو مضبوط کیجیے، اپنے تمام معاملات کو علماء دین کی موجودگی میں آ کر حل کیجیے، اور ہماری زندگی تو جو کٹ گئی سو کٹ گئی، لیکن جو نئی نسل پیدا ہو رہی ہے وہ نسل برباد نہ ہو جائے، وہ نسل کہیں دین سے دور نہ ہو جائے، اس کی فکر ابھی سے کیجئے۔ اپنے لاڈلوں کو، اپنے بچوں کو مدرسوں سے واقف کرائیے، مدرسے میں بھیجئے، اتنے بچے مدرسے میں بھیجئے کہ حضرت مفتی صاحب کو اور کہیں زمین خریدنی پڑے، اور کئی عمارتیں خریدنی پڑے، اور عمارتیں تیار کرنی پڑے، اور انشاءاللہ وہ ہر اعتبار سے
اپنے علاقے میں دین کی شعاعوں کو پھیلانے کے لیے وہ ہر اعتبار سے تیار ہے۔ کل سے میں ان کے پاس آیا ہوں، علاقے کے حالات کو معلوم کرتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں، اور جس طریقے سے لوگوں کے معاملات حضرت مفتی صاحب بتاتے ہیں تو میرے بھائیوں اس سے پتہ چلا کہ یہ مدرسہ بہت اہم جگہ پر واقع ہے، ہم سب کو اس کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ پھر یہاں جو علماء کی ایک جماعت ہے حفاظ کرام کی موجودگی میں، قرائے حضرات کی شکل میں، اور اسی طریقے سے جو بھی علماء کرام موجود ہے ان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، ورنہ دشمنان اسلام میں آج اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ میدان میں آ کر آپ سے مقابلہ کرے۔ دشمنان اسلام سب سے پہلا حملہ جو کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ عوام کا علماء سے ربط ختم ہو جائے۔ میں آپ کو ایک یقینی خبر بتاؤں کہ ہندوستان سے ایک جماعت ہے RSS والی جماعت، ان کا ایک قافلہ اسرائیل سفر کر کے گیا اور ان سے معلوم کیا کہ آپ لوگ فلسطین جیسے بہادر عرب کے اوپر قبضہ کرنے میں کیسے کامیاب ہوئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے فلسطین عربوں کا وہ علاقہ ہے جہاں انتہائی بہادر ترین قوم بستی، پورے عرب میں آج بھی ایسے بہادر لوگ موجود نہیں ہیں جو آج فلسطین میں موجود۔ تو انہوں نے معلوم کیا کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ لوگ فلسطین جیسے علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہودی لابی نے اور یہودی کے بڑے بڑے پوپ نے ان کو یہ بات بتائی کہ ہم نے فلسطین کے علاقے میں آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پبلک کو، عوام کو اپنے علماء سے دور کر دیا۔ جب قوم اپنے ہی رہبر علماء سے دور ہو گئی تو وہ خرافات کی نظر ہو گئی، وہ رسم و رواجات ان کے اندر ایسے ایسے آ گئے جن کو دین بنا کر وہ کام کرنے لگے، علماء سے دور ہو گئے۔ جب علماء سے دور ہو گئے، علماء کا بھروسہ ٹوٹ گیا، علماء کا اعتماد ٹوٹ گیا۔ اب یہ علماء مسجدوں میں کھڑے ہو کر، ممبروں پر کھڑے ہو کر قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار انہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قوم ہے کہ علماء پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہی RSS جماعت آج وہ کام ہندوستان کے علاقے میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اس عظیم موقع پر، اس عظیم جگہ پر، کہ اللہ ان کے عزائم اور ارادوں کو ناکام فرمائے۔ آمین۔ جب تک علماء کے ساتھ ہمارا ربط رہے گا، مدرسوں کے ساتھ ہمارے تعلقات رہیں گے، یہ چہرے پر داڑھی رہے گی اور سر پر ٹوپی رہے گی، اور یہ سفید لباس میں جو ہم اجلے نظر آتے ہیں، یہی علماء کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ جس دن یہ نہیں رہے، ہم خدائے پاک کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آپ کے قریبی ملک برما میں چلے جائیے، میں خود وہاں جا کر آیا ہوں، وہاں کے مسلمانوں کے حالات قریب سے دیکھ کر آیا ہوں۔ آج سے کئی سال پہلے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تشریف لے گئے تھے، اور لوگوں کے کاروبار اتنے زبردست چلتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں پیسے کما کر لوگ شام کو واپس آتے تھے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے قوم کے لوگوں، اللہ نے تمہیں دنیا تو دے دی ہے، لیکن اس دنیا کے پیچھے اتنے پاگل نہ ہو جاؤ کہ اپنے دین کو ہی بھول جاؤ۔ میری نصیحت یاد رکھنا، علی میاں ندوی نے بہت سال پہلے فرمایا تھا کہ میری نصیحت یاد رکھنا، اس دنیا کے پیچھے اگر پاگل ہو گئے، ایک دن آئے گا کہ یہی کے لوگ تمہیں مولی گاجر کی طرح کاٹیں گے اور تمہاری آہ و بکا پر کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ منظر ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ UN میں آواز اٹھی، اقوام متحدہ میں برما کے خلاف آواز اٹھی، لیکن شاید ایک یا دو ملک کے علاوہ کسی ملک نے ان کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔
یہ کیوں ہوا؟ دین کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ کو جب آپ نے پہچاننے سے انکار کر لیا تو کون ہے وہ ذات جو تمہاری اور میری مدد کرے گی؟ لہذا میرے بھائیوں، قرب و جوار کے حالات سے سبق لیجئے اور دین کو دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنیے۔ مدرسے کو سپورٹ کیجئے، ہر اعتبار سے سپورٹ کیجئے، بچوں کو مدرسوں میں بھیجئے، مالی اعتبار سے زیادہ تعاون کیجئے تاکہ ہماری مدرسے کی یہ باغ و بہار پورے عالم میں پھیلے۔ یہاں کا پڑھا ہوا حافظ قرآن پہاڑوں کے فاران کی چوٹیوں کے اوپر جا کر بھی قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں سنائے۔ آپ ہی کے ارریہ ضلع کا ایک معصوم سا بچہ میرے پاس فارسی میں پڑھتا تھا، معصوم سا بچہ، دنیا میں کیا چل رہا ہے اسے کچھ پتہ نہیں، چھوٹا سا بچہ تھا جس کو اپنے ازار کا تہبند باندھنا بھی نہیں آتا تھا، اور ماں نے اس کو اٹھا کر ہمارے گجرات کے مدرسے میں ڈال دیا۔ وہی بچہ جب قرآن پڑھتا تھا خدائے پاک کی قسم دل ہل جاتا تھا۔ اسے ارریہ میں کسی مدرسے میں پڑھ کے آیا تھا۔ جب بھی میری خالی گھنٹی ہوتی تھی میں اس بچے کو بلاتا تھا اور میں کہتا تھا بیٹا قرآن کریم کا 16واں پارہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ایک رکوع پڑھ کر سنا دیجیے۔ وہ بچہ اس وجد میں پڑھتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ قرآن کا مطلب اور قرآن کے معنی وہ سمجھ رہا ہے اور سمجھ کے پڑھ رہا ہے، حالانکہ 10 سال کا معصوم سا بچہ تھا۔ چنانچہ سالانہ جلسے میں نے ہمارے جو محتمیم صاحب تھے ان سے گزارش کی کہ اس جو پروگرام ہے پڑھنے کا، ہمارے یہاں آپ کی طرح بڑے بڑے پروگرام نہیں ہوتے، تو میں نے مفتی صاحب سے گزارش کی کہ اس بچے کے قرآن کی تلاوت کو جلسے کے اخیر میں آپ ضرور رکھیے گا۔ اس بچے نے قرآن کریم کی یہ تلاوت، یہ رکوع اس نے پڑھا، حالانکہ ہمارے جلسے میں افریقہ، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، دنیا کے مختلف ممالک سے مہمانان کرام ہمارے جلسے میں موجود تھے۔ جب یہ معصوم سا بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، مجمع میں شاید کوئی ایک آدمی ایسا نہیں تھا جس کے آنکھوں میں سے آنسو نہ آتا۔ معصوم سا بچہ آپ ہی کے ضلع ارریہ کا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے قرآن کے داعی اور دین کے سپاہی اس مدرسے سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس دارالعلوم کو تعاون کا پیش کرنا پڑے گا۔ صحیح نیت کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے اللہ کی برکتیں ضرور اترتی ہیں۔ آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، صبح کھیت میں جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھیے، 2 رکعت نماز کے بعد اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ حلال روزی کمانے کے لیے کھیت میں جا رہا ہوں، میرے کھیت میں برکت عطا فرمائی۔ پھر جائیے، محنت بھی کم ہوگی، اللہ کی طرف سے برکتیں اترے گی، اور نیت کیجئے اللہ مجھے جو بھی آمدنی دے گا، میں جو بھی کماؤں گا اس میں سے ایک مخصوص حصہ میرے علاقے کے اس مدرسے میں ضرور دوں گا۔ اس طرح کی فضا قائم کیجئے، پھر دیکھیے کہ اس مدرسے سے کیسے کیسے دین کے داعی اور دین کے سپاہی پیدا ہوتے۔ پھر زیادہ دور نہ جاتے ہوئے حضرت مفتی صاحب آپ ہی کے گاؤں کے، جنہوں نے 7-8 سال کا عظیم عرصہ، ایک لمبا وقت دارالعلوم دیوبند جیسی ایشیا کے عظیم دینی درسگاہ، اس میں 7-8 سال کا عرصہ گزارا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد 2 سال معین مدرس وہاں کے استاذ بن کر پڑھایا ہے۔ میں آپ کو پتہ نہ ہو تو بتا دوں، دارالعلوم میں پڑھانے کے بعد ہندوستان کی بڑے بڑے دارالعلوموں میں سے اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں سے بہت بڑی تنخواہ پر، بہت بڑی سیلری پر بلایا جاتا ہے پڑھانے کے لیے۔ اور یقیناً حضرت مفتی صاحب کو بھی بنگلور اور یو پی اور اسی طریقے سے بمبئی، مختلف علاقوں سے پڑھانے کے لیے بلایا گیا، لیکن نہیں، وہ نہیں گئے، انہوں نے پیسوں کو ترجیح نہیں دی۔ اگر اس زمانے سے پڑھاتے ہوتے، خالی ہمارے گجرات میں پڑھاتے ہوتے، تو آج یہ 50,000 تنخواہ کے مالک ہوتے مدرسے میں،
اور اگر کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے تو لاکھ سے 1.5 لاکھ تک کی تنخواہ آج بڑے بڑے پروفیسروں میں یونیورسٹی میں دی جاتی، لیکن پیسوں کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ سوچا میرے علاقے میں دین کے باغ و بہار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس مدرسے کو چمکانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ مدرسہ چمک گیا، یہاں سے ایک بہترین دین کا داعی اور دین کا سپاہی پیدا ہو گیا، اور کل اللہ نے پوچھ لیا عبد الوارث کیا لے کے آئے ہو دنیا سے، اور اللہ کے دربار میں یہ کہہ دے اللہ لایا تو کچھ نہیں ہوں، ایک حافظ قرآن اور ایک عالم دین لے کر آیا ہوں، اللہ فرمائیں گے جاؤ ہم نے اسی سے آپ کی مغفرت فرما دی۔ خدائے پاک کی قسم یہ سستا سودا ہے۔ یہ صرف حضرت مفتی صاحب کی بات نہیں ہے، یہاں بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ چاہتے تو دہلی چلے جاتے، بمبئی چلے جاتے، بہترین روپیہ پیسہ کمانے کے ریسورسز آج بھی موجود ہیں، لیکن ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے دین چھوٹے چھوٹے مدرسوں کی بنیاد ڈال رہے ہیں تاکہ بچہ آئیں الف با تا سا پڑھے، قرآن کو سیکھے، دین کو سمجھے، تاکہ ان کی دنیا اور دین دونوں سنور جائے۔ یہ کوششیں کرتے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے۔ اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اگر ہم ان کا سپورٹ کرتے ہیں تو یہ ہماری سعادت ہے، ورنہ انہوں نے تو اپنی آخرت بنا لی۔ اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں جاتے ہیں لوگ ان کو عزتوں کے ساتھ ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں، ان کی دنیا بھی بن گئی، اللہ نے ان کی آخرت بھی بنا لی ہے۔ ہم اگر اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس مدرسے سے جڑے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں، انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دلائیں۔ اگر قرآن اور حدیث کی تعلیم صحیح معنوں میں حاصل کر لی تو مقدر کی جو دنیا ہے وہ کہیں نہیں جانے والی۔ قرآن کریم کا 12واں پارہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کیڑا زمین پر رینگتا ہے، اس کی بھی روزی روٹی کا انتظام ہم نے کر رکھا ہے۔ تو میں اور آپ تو اشرف المخلوقات، اللہ کی بہترین مخلوق ہیں۔ جب ایک چھوٹے سے کیڑے کی روزی روٹی کا انتظام اللہ نے کیا ہے تو ہمارے انسانوں کا انتظام اللہ کیوں نہیں کرے گا؟ مقدر کی روزی کہیں نہیں جاتی، مقدر کی روزی تو مل کے رہتی۔ کل حضرت مفتی صاحب کے ساتھ یہاں شہر کے ایک علاقے میں ایک دکان میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں کے ایک صاحب نے بتایا کہ ہماری دکان میں ہم فلاں چیز بناتے تھے، اور اب ہم نے اپنی دکان میں جو چیزیں بنتی ہیں وہ کوالٹی بڑھا دی، بہت ساری چیزیں بڑھنے لگی اور بننے لگی ہماری فیکٹری میں، لیکن آج سے 10 سال پہلے جو روزی ملتی تھی فیکٹری کے بڑے ہونے کے بعد بھی 10 سال کے بعد وہی روزی ملتی۔ تو روزی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی اور اپنے زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار بار یہی بات تقریباً 50 مرتبہ کہہ چکا، یہی بات کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے دین کی فکر کیجئے، مدرسوں کے سپورٹ کیجئے اور قریب ہوئیے، اپنا مدرسہ سمجھیے اور دین کے معاملے میں مدرسے کی طرف رجوع کیجئے۔ یہاں کے علماء کرام سے اپنے تعلقات کو بہت زیادہ مضبوط کیجئے کہ ہمارے زندگی کا کوئی گوشہ علماء کے کرام کے مشورے کے بغیر نہ گزرے۔ ایسی زندگی ہم گزاریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہم سب کو جام کوثر بھی نصیب ہوگا، اور جس وقت ہمارے اعمال کے ترازو تولے جائیں گے محمد رسول اللہ وہاں موجود ہوں گے، اور ہم سب کے اوپر یہ دعویٰ کریں گے کہ یہ میرا امتی۔ اللہ وہ دین ہم سب کو دکھائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمدن بما هو اہلہ۔ اخیر میں ایک شعر حضرت مفتی صاحب کے بارے میں ضرور کہوں گا، یہ دعا ہے، آپ آمین کہہ دیجئے۔ جزائے دائمی ملتی رہے، جزائے دائمی ملتی رہے تمہیں خلاق عالم سے، جزائے دائمی ملتی رہے تمہیں خلاق عالم سے، کہ نصرت اور اعانت کی ہے تم نے دین احمد کی۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔